We remain focused on counter-terrorism because that is the biggest threat that is being faced by the state of Pakistan right now, the terrorism. کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے، کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے، آپ کے پاس معدنیات کی دولت، پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے، لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا، وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ کہ ابھی جو ہے نا، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے، ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جس میں دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس کا جواب نہیں ہے. دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے. سیاسی سہولت کاری دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا. دہشت گردی کے خلاف ملٹری آپریشن کی مخالفت کی، کہتے ہیں سیکیورٹی کابل سے لیں گے. خیبر پختونخوا حکومت خوارج کی منظور نظر بننا چاہتی ہے. یہ اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. ترجمان پاک فوج نے تحریک انصاف کی قیادت کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا. افغان طالبان دہشت گردوں کے سرپرست ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، صرف خیبر پختونخوا حکومت کو نہیں پتا. ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ بتائیں فتنہ الخوارج نے کبھی پی ٹی آئی رہنماؤں پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیا خوارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے؟ کیا ہیبت اللہ بتائیں گے چارسدہ میں کیا ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس میں سوال اٹھا دیے. فتنہ الخوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کا دہشت گردی کے خلاف موقف واضح ہے. خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک اعلان. لاسٹ ایئر ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، اور اس سال 2597 ٹیررسٹ ور کلڈ سینٹ ٹو ہیل. سال 2025 دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں کا سال ثابت ہوا. سیکیورٹی اداروں نے 75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے. 2,597 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. 1,235 سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں نے جام شہادت نوش کیا. گزشتہ سال 27 خودکش دھماکے ہوئے، 2 خواتین بمبار بھی شامل تھیں. 16 خیبر پختونخوا، 10 بلوچستان اور 1 دھماکہ اسلام آباد میں ہوا. دہشت گردی کے زیادہ تر حملوں میں افغان ملوث نکلتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان میں ادارے اس طرح با اختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے. یہ بیانیہ مضحک کا خیز ہے کہ ہم بے اختیار ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ملک میں سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا، جان ہے تو جہان ہے. کسی کی سیاست اور ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. ایک شخص نے سابق آرمی چیف کو قوم کا باپ قرار دیا. قوم کا ایک ہی باپ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. مارکہ حق میں جب ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا. اٹ از دی خارجیز who started using these armed quadcopters. کیونکہ وہ جو ان کا سرپرست بیٹھا ہوا ہے، سرپرست اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے ہندوستان، وہ فنڈنگ، ٹیکنیکل انوینٹری اور چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے، تو they have now started going into this armed quadcopter business. ہم حق پر ہیں اور انشاءاللہ حق نے غالب آنا ہے. بھارت اور افغانستان مل کر آ جائیں، دونوں کا شوق پورا کر دیں گے. آپ نے دائیں بائیں سے آنا ہے یا اکٹھے آنا ہے. مزہ نہ کرا دیا تو کہنا. ترجمان پاک فوج کے دشمن کو للکار. مارکہ حق میں بھارت کا منہ کالا کیا جو پوری دنیا نے دیکھا. آپریشن سندور کی کالک ابھی تک انڈیا کے منہ سے نہیں اتر رہی. دوران جنگ افغان وزیر خارجہ بھارت میں تھا. مارکہ حق کے بعد بھارت نے دہشت گردی کو مزید ہوا دی. افغان طالبان، خوارج اور بھارت کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا. مودی افغان طالبان کا نیا ہیرو بنا ہوا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. ڈی جی آئی ایس پی آر نے افغان وزارت خارجہ کو وزارت غلام قرار دے دیا. کہا سب دہشت گردوں کا ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے افغان طالبان. خودکش حملے افغان وار کی اکانومی چلا رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان نے لڑی وہ دنیا میں کسی ملک نے نہیں لڑی. ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے پر فخر ہے.
چیئرمین عمران خان صاحب ہی ہیں، دیکھیں اور کوئی چیئرمین نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک میں، جو ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن کا رویہ ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک جبر کے ضابطے ہیں۔ اصلی صورتحال سب جانتے ہیں، صرف عمران خان چیئرمین ہیں۔ کوئی اور نہیں، بانی ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا بیرسٹر گوہر سے متعلق صحافی کے سوال پر جواب، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سے 5 بڑوں والی بات کی وضاحت طلب کر لی۔ یہ نہیں ہو سکتا، 5 بڑے بانی پی ٹی آئی کے بغیر بیٹھ جائیں اور مذاکرات کریں۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قربتیں بڑھنے کی بات قبل از وقت قرار دے دی۔ مذاکرات کی نوبت 5 بڑوں تک آ گئی ہے تو نہ ہی سمجھی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا، بانی سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی جاتی تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ حالات معمول پر لانے کی بھاری قیمت مانگی جا رہی ہے۔ پارٹی میں محمود خان اچکزئی کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ چیف ویپ پی ٹی آئی عامر ڈوگر کہتے ہیں 76 اراکین قومی اسمبلی نے اسپیکر کو محمود خان اچکزئی کے نام کی ریکوزیشن دی ہے، سب اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری جانب ملاقات نہ کرانے پر بانی کی بہنوں اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے گورکھپورنا کے ناکے پر دھرنا دے دیا۔ مذاکرات میں کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہو رہی، یہ بیانات صرف میڈیا تک محدود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بطور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی پر کوئی اعتراض نہیں، جس نے بھی اپوزیشن لیڈر بننا ہے یہ ان کا اپنا اختیار ہے، اپوزیشن جس کو لیڈر بناتی ہے ہم اس کو مانیں گے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 31 میں سے 27 صوبوں تک پھیل گیا۔ پرتشدد مظاہروں میں اب تک سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 35 افراد ہلاک ہو چکے، 50 سے زائد زخمی، 1000 کے قریب گرفتار۔ ایرانی چیف جسٹس نے کہا دشمن عناصر ملک میں بدامنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، فساد پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔ دوسری جانب ایرانی حکومت نے ہر شہری کو ماہانہ $7 الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا۔ سفارتی سطح پر بھارتی وزیر اعظم مودی کو ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ نریندر مودی امریکی صدر ٹرمپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے تاب۔ مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ ٹرمپ تک پہنچانے کے لیے لابنگ فرم ہائر کر لی۔ بھارتی صحافی کا مودی سرکار کا امریکی فرم کو سالانہ $18 لاکھ دینے کا انکشاف، کہا ناخواندگی سفارتی صلاحیت میں کمی بھارت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مودی یک طرفہ بیانات کا عادی، 11 سال میں ایک بھی پریس کانفرنس نہ کر سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرعی برآمدات میں اضافے کا لائحہ عمل بنانے کی ہدایت، کسان حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ شعبہ زراعت کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہوگا، فی ایکڑ پیداوار میں اضافے میں کسانوں کو معیاری بیج فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا زرعی شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان میں زرعی شعبے کی ترقی کی بھرپور استعداد موجود ہے، زراعت کی ترقی کے لیے تحقیق پر سرمایہ کاری کی جاتی رہی ہے۔ حکومت کا گیس کی قیمتوں میں اگلے 6 ماہ تک کوئی اضافہ نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا گیس سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ رک گیا، وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق گیس کی قیمتیں برقرار رکھیں گے۔ پنجاب کے شہروں اور دیہات کی تعمیر و ترقی اور بھی تیز۔ وزیر اعلیٰ کے مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت 224 دیہات میں کام شروع، 469 دیہات میں پہلے فیز میں واٹر سپلائی، ڈرینیج، چلڈرن پارک، فٹ پاتھ اور اسٹریٹ لائٹس لگیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل اجلاس، مریم نواز نے لائیو ڈیش بورڈ قائم کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس، بی آر ٹی کی جمرود اور بڑا بازار تک توسیع سے متعلق جائزہ۔ سہیل آفریدی کی کم سے کم وقت میں ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے بی آر ٹی سے ضلع خیبر کے عوام کو محفوظ، معیاری اور سستی سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ اس منصوبے سے پشاور اور ضلع خیبر کے درمیان آمد و رفت مزید آسان ہو جائے گی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ سندھ، پی ٹی آئی کا 11 جنوری کو باغ جناح کراچی میں جلسہ کرنے کا اعلان، تحریک انصاف نے اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو درخواست جمع کرا دی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عالمی بینک کا سندھ فلڈ ایمرجنسی بحالی منصوبے کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دینا سندھ حکومت کی مؤثر منصوبہ بندی کا ثبوت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں منصوبے کے تحت صوبے بھر میں اہم انفراسٹرکچر کی بحالی کی گئی، منصوبے سے 7.2 ملین سے زائد افراد مستفید ہوئے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کی بحالی کو اولین ترجیح دی، محدود وسائل کے باوجود شفافیت، رفتار اور مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ گلگت بلتستان کی 14 رکنی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا، حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس گلگت میں منعقد ہوئی، اسپیکر صوبائی اسمبلی نذیر احمد نے بحیثیت قائم مقام گورنر نگران وزراء سے حلف لیا، سابق وزیر اعلیٰ گلبر خان، سابق وزراء اور عمائدین کی تقریب میں شرکت۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیشی ہم منصب حسن محمود خان کی ملاقات، دونوں ممالک کی فضائیہ کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، JF-17 کی ممکنہ خریداری پر مشاورت کی گئی، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بنگلہ دیشی فضائیہ کے لیے جامع تربیتی تعاون کی یقین دہانی کرائی، بنگلہ دیشی ایئر چیف نے PAF کے جنگی ریکارڈ کو سراہا، ایئر چیف بنگلہ دیش حسن محمود خان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، پہلی بار انڈیکس 1,85,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا، کاروبار کے دوران 2,653 پوائنٹس کا اضافہ۔ دوسری جانب سونا مزید 3,200 روپے مہنگا ہو گیا، فی تولہ قیمت 4,67,962 روپے ہو گئی۔ وینزویلا کی گرفتار صدر اور اہلیہ کی امریکی عدالت میں پیشی، منشیات، دہشت گردی اور خطرناک ہتھیار رکھنے کی فرد جرم عائد، مادورو نے تمام الزامات مسترد کر دیے، مجھے اغوا کیا گیا، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں، مادورو کا عدالت میں بیان، عدالت نے 17 مارچ کو وینزویلا کے صدر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا، وینزویلا کے صدر کو دوبارہ بروکلن جیل منتقل کر دیا گیا۔